پھر آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، ندخلوا فی السلم کافہ، کہ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے۔ اب یہاں پہ پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ایمان والا بندہ ہے تو وہ اسلام میں کیسے داخل ہوگا؟ کسی غیر مسلم کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو؟ اور پھر اس کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ جو آتا ہے وہ اسلام کا آتا ہے، پھر ایمان کا آتا ہے، پھر احسان کا آتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ایمان والا کہہ کے پھر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کو کہا گیا ہے، لہٰذا یہ آیت مبارکہ بڑی غور طلب ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں سلیکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں ہم یہ کر لیں گے اور باقی چیزیں جو ہمیں آسان نہیں لگتی وہ ہم نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، بس یہ کافی ہے، یہی دین ہوتا ہے، باقی باتوں کا آپ ہم سے نہ کہا کریں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری معاملات بہت اچھے ہیں، ہم حقوق العباد بہت اچھے پورے کر لیتے ہیں، یہ باقی باتیں جو ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا اسلام نہیں قبول کیا جائے گا۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو کافہ کا معنی ہوتا ہے کہ پورا کا پورا داخل ہونا۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کی کبھی پیروی مت کرنا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کبھی آ کے ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ دو، وہ یہ کہے گا کہ یہ عمل کرنا چھوڑ دو، یہ بہت مشکل ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا وہ ہمیں اسلام سے نہیں نکالنا چاہتا مگر اسلام کی بہت ساری باتوں سے وہ ہمیں نکال دیتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اپنی دشمنی کو چھپایا ہوا نہیں ہے، اس نے سر عام اعلان کیا ہے کہ میں اس مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی دشمنی کروں گا، اور اس کی سب سے بڑی دشمنی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ وہ ہمیں ایمان سے محروم کر دے۔ لہٰذا ترجمے میں ہر بات واضح نہیں کی جا سکتی ہے، جب آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو آخر وہ ہمیں کیسے ایمان سے محروم کر دے گا؟ تو وہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے کروائے گا، چھوٹے چھوٹے حکم ہم سے توڑوائے گا، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ انسان کو ایمان سے ہی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل ينظرون، کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے، الا یہ کہ ان یأتیہم اللہ فی الظلال من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور سارے فیصلے ابھی ہو جائیں، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اب آیت مبارکہ میں ینظرون کا لفظ ہے جو کہ نظرہ سے ہے۔ نظرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھنا، اور یہی لفظ جو ہے وہ انتظار کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ انتظار میں بھی بعض اوقات شوق ہوتا ہے۔ ذلل کا لفظ ہے، یہ ذلہ سے ہے، اور ذل جو ہے وہ سائے کو کہا جاتا ہے۔ غمام جو ہے یہ ایسے بادل کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہو، برسنے والا بادل، ورنہ ہر بادل جو ہے وہ غمام نہیں کہلاتا۔ اور اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ غم بھی نکلا ہے، کیونکہ غم میں بھی انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور آنکھ جو ہوتی ہے وہ بہنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور قضیہ کا لفظ جو ہے یہ فیصلے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں قاضی کا لفظ ہوتا ہے، اور قاضی جج کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ پھر ترجعو کا لفظ ہے جو کہ رجع سے ہے، اور رجع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی فطرت، اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا۔ اس آیت مبارکہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور بالخصوص جو کہ یہود مدینہ تھے وہ نبی علیہ السلام سے اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنی آواز سے یہ بات کہہ دیں کہ یہ آیات میری کتاب کی ہیں، تو پھر ہم یقین کر لیں گے کہ یہ واقعی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو گویا کہ وہ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے، اور جن کو بنی اسرائیل کی ہسٹری آتی ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہی مطالبہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 209 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے۔ زلہ کا لفظ جو ہے یہ پھسلنے کے لیے آتا ہے۔ دشمن کو جاننے کے باوجود اچانک انجانے میں اس کی باتوں میں آ جانا جو ہوتا ہے وہ زلہ ہوتا ہے۔ تو یہی لفظ جو ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے بھی آیا تھا، اور یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں کسی بھی وجہ سے پھسلا دیتا ہے، من بعد کے بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں۔ اب جاءت کے اوپر نا تجوید کے لحاظ سے مد متصل ہو رہی ہے۔ جب لفظ کے اندر پڑھنے میں تاکید آتی ہے نا کسی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے معنی میں بھی بہت تاکید ہوتی ہے۔ اور جاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑی اسٹرگل کے ساتھ آنا، بڑے عظیم الشان طریقے کے ساتھ آنا، جس کے پیچھے ایک بڑی ایفرٹ ہو، بڑی کوشش ہو۔ یہاں پہ گویا کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے، اور جہاں جہاں جاء آئے گا وہاں اس لفظ کے اوپر آپ غور کرتے جانا کہ جاء کس کے لیے آ رہا ہے، کہ اب جہاں پہ جاء مد متصل کے ساتھ آ رہے بینات کے ساتھ، اور بینات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے بینہ ہے، قرآن پاک ہمارے لیے بینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں نوازی ہیں۔
फ़अलमू तो जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम के बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत गलबे वाली ज़ात है और बहुत हिकमत वाली ज़ात है। अज़ीज़ का लफ्ज़ जो है वो अज़्ज़ा से है और इसके अंदर दो तासुर पाए जाते हैं। एक कि आपके पास पावर है, इक़्तिदार है, और दूसरा ये कि आपके पास इज़्ज़त है। दुनिया में जिसके पास इक़्तिदार है ज़रूरी नहीं कि उसके पास इज़्ज़त हो, और जिसके पास इज़्ज़त है ज़रूरी नहीं कि उसके पास इक़्तिदार हो। मगर जब ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए आता है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला के पास इक़्तिदार, हुकूमत और पावर भी है, और अल्लाह ताला की हस्ती जो है वो इज़्ज़त वाली हस्ती है। और जो सिफ़त हकीम है, हकम, हकीम, अहकाम, ये सब जो हैं वो एक ही ख़ानदान के अल्फाज हैं। और हकम जो है वो कढ़ाई को भी कहा जाता है। हम जब कढ़ाई करते हैं तो एक टांका दूसरे टांके के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर एक टांका खुल जाता है तो सारी कढ़ाई खुल जाती है। इसलिए ये लफ्ज़ जो है ये अहकाम के लिए आता है कि कुरान पाक का हर हुक्म जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम एक हुक्म को तोड़ते हैं तो बाकी सारे अहकाम भी जो हैं वो उससे मुतासिर होते हैं, और इसी से लफ्ज़ जो है वो हिकमत भी बनता है। यानी कि अल्लाह ताला के हर अहकाम के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, हर मामले के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 211 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सल पूछे बनी इसराइल से कम कितनी आतईनाहुम, हमने उनको दी मिन आयतिम, आयात बैयिना, रोशन और वाज़ेह आयात। आतईना का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी को बड़ी आसानी के साथ दे देना, और आया होता है कि एक ऐसी निशानी जिसको देख के आपको किसी की याद आ जाए। लिहाजा दुनिया की हर मखलूक जो है वो एक आया है, क्योंकि उसको देख के हमें उसकी खालिक की याद आती है। कुरान एक आया है क्योंकि इसको देख के हमें कुरान वाले का ख्याल आ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम एक आया है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती हमें अल्लाह ताला की याद दिला देती है। इसी तरीके से अंबिया को जो मोज़ात दिए गए थे वो भी आया है, क्योंकि उन मोज़ात को देख के किसकी याद आती थी? अल्लाह ताला की याद आ जाती थी। और बैयना का मतलब है कि वो मोज़े इतने साफ़ और वाज़ेह थे कि उसको हर कोई समझ सकता था, हर कोई उसको देख सकता था। लिहाजा अंबिया को बहुत कुछ दिया जाता है, मगर सबसे अहम आया जो नबियों को दी जाती है वो क्या होती है? वो अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की किताब होती है। वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि, और जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को तब्दील कर देगा। यहाँ पे किस नेमत की तब्दीली की बात हो रही है? अल्लाह ताला की किताब जो बहुत बड़ी नेमत है उसकी तब्दीली की बात हो रही है। तो सवाल ये आता है कि कोई कैसे अल्लाह ताला की किताब को तब्दील कर सकता है? तो इस तब्दीली से मुराद ये है कि कुरान की हक तलफ़ी करना, उसकी नाकदरी करना, उसके मफ़हूम को सही ना समझना, उसको ना पढ़ना, इस किताब की खूबसूरती को नज़रअंदाज करना और इसको सिर्फ़ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना और इसका गलत माना आगे बता देना। तो इस तरह के तमाम रवैये जो हैं ये अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी या अल्लाह ताला की नेमत की तब्दीली के मुतरादिफ होते हैं। मिन बादी के बाद इसके मा जाअतहु, जो उनके पास आया। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो शदीद सज़ा देने वाली भी है। यहाँ लफ्ज़ इकाब जो आया है ये आकाबा से है, और आकाबा का मतलब होता है पाँव का पिछला हिस्सा, जिसे हम एड़ी भी कहते हैं। इसी से हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ आकिबत भी बनता है, यानी किसी चीज़ का अंजाम कैसा होता है उसे आकिबत कहा जाता है। आकाबा का मतलब किसी के पीछे पीछे चलना भी होता है, जैसे कि हमारी उर्दू ज़ुबान में ताक़ुब का लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। लिहाजा इस लफ्ज़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि इंसान जो अमल करता है उसका अंजाम जो है वो उसका ताक़ुब करता है। लिहाजा हमें ये बात समझ आती है कि जिस इंसान ने दुनिया में कुरान की नाकदरी की होगी तो उसके इस बुरे अमल का नतीजा जो है वो उसका पीछा करेगा, उसका ताक़ुब करेगा।